آپ بھی جا رہے عمرہ پہ جا رہے ہیں کہ آپ پہلی بار جا رہے ہیں؟ آپ اس سے پہلے بھی گئے؟ پہلی بار جا رہے تھے. یہ ہے کہ آپ پہلی بار جا رہے ہیں تو آپ کیا محسوس کریں اپنے آپ کو، مطلب کہ آپ یہاں سے اٹھ کے آپ وہاں جو اللہ کا گھر ہے تو جو لوگ آپ کو دیکھیں تو آپ کیا کہیں گے؟ کافی سرت کا مقام، خوشی کا مقام سمجھ کر میرے جیسے ادنا سے انسان کو اس کیا کہتے ہیں یہ سب محبوب کا موقع ملا. کتنے سال کے بعد جا رہے ہیں؟ میں 6 سال کے بعد. اچھا 6 سال آپ جا رہے ہیں تو یہ آپ کا مطلب ماشاء اللہ پہلا سفر ہے؟ ماشاء اللہ 2017 میں جاوید صاحب کے ساتھ کیا. ماشاء اللہ. تو آپ کی نیت کیا، آپ کی تمنا کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، احسان ہے، جس نے ہمیں پھر سے وہاں ایسا ہے کہ حضرت خدیجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ملکہ یارب تھی. ملکہ یارب اتنی مالدار تھی، تاجرہ تھی. روایتوں میں آیا ہے کہ جب ان کے قافلے چلتے تھے اس سے بڑی تمنا انسان کو کیا ہو سکتی ہے؟ اور یہ کوئی عام جگہ نہیں ہے. کیوں؟ اللہ کے حبیب نے خود اپنے زبان مبارک سے فرمایا. کیا فرمایا؟ ما من مسلم عبد اللہ علیہ روحی حتی اردہ علیہ السلام. جو بھی میری امت کا کوئی مسلمان میری قبر اطہر پر آتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے السلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکہ یا سید. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے آج بھی پاسپورٹ میرے پاس ہے اور وہ اللہ کو پیارے ہوں گے. آج بھی پاسپورٹ ہمارے پاس ہے، پیسے بھی ابھی ہمارے پاس ہیں. ان کے رشتہ دار پیسے لینے کے لیے بھی نہیں آئے، لیکن وہ اللہ کو پیارے ہیں کہ ہم اللہ کا نعمت سمجھیں گے. پھر اللہ نے کہا کہ آپ لبیک پڑھو. لبیک پڑھنے کے بعد پھر کیا کہا کہ آج آپ نے صرف 2 چادروں دے دیا، صرف 2 چادریں. یہی آپ کی اوقات ہے. جو مرضی ہو، آپ جو مرضی ہیں، لیکن میرے سامنے جب آ رہے ہو، میرے گھر کی طرف آ رہے ہو تو یہ 2 چادریں. الحمدللہ رب العالمین. اے اللہ ہمیں اس سفر کی قدردانی کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ اس سفر کو ہم سب کے لیے آسان فرما. اے اللہ اس سفر کو ہم سب کی طرف سے قبول فرما. اے اللہ اس سفر کو ہماریا بنا. آخرت میں اللہ سرخ روئی کا ذریعہ بنا. اے اللہ موت کے اندر آسانی کا ذریعہ بنا. آخرت کی تمام منازل کے لیے اس سفر کو ہم سب کے لیے ذریعہ آخرت بنا دے. اے اللہ ہم نے مکہ اور مدینے کے سفر اس وقت ارادہ کیا ہے. اے اللہ تیرے حبیب کا فرمان ہے یہ ایمان کا مرکز ہے، یہ ایمان کا سرچشمہ ہے. اے اللہ ہم یہاں سے خالی ہاتھ جا رہے ہیں، گناہوں کے اندر ملبوس ہیں. اے اللہ وہاں ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ اس سب گناہوں کے بخشش کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ عافیت کا ذریعہ بنا دے. ہماری ماؤں اور بہنوں کی اللہ عزت اور آبرو کی ذریعہ بنا دے. اے اللہ ان کی عزت اور آبرو کی حفاظت کا ذریعہ بنا دے. السلام علیکم گائز. تو کیسے، امید کرتا ہوں سب اچھے ہوں گے. گائز آپ سے گزارش کرتا ہوں اس ویڈیو کو پلیز پورا دیکھیں. انشاءاللہ آپ کو جو ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد سیکھ ملے گی. ہر کسی کے دل میں تمنا رہتی ہے حج عمرہ کریں، ہمارے دل میں بھی ہے، سب کے دلوں میں رہتا ہے کہ حج عمرہ کریں. تو گائز پلیز یہ حج عمرہ کے اوپر ویڈیو ہے اور اس ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں. انشاءاللہ آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھ ملے گی. ہماری ویڈیو ہے ویسے رہنے والی کہ جیسے آپ کو پتہ جو ہے کہ ہمارے لوگ جموں کشمیر سے جو حج اور عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو گائز جو کہ ہمارے حاجی جاوید صاحب ہیں جو یہاں کے آرگنائزر ہیں، وہ جو ہے یہاں پہ لوگوں کا عمرہ کی طرف روانہ ہوتا ہے. تو گائز آپ چیک کر سکتے ہیں کہ ابھی یہاں پہ مطلب جو بھی ہمارے بھائی صاحب جموں کشمیر کے رہنے والے ہیں وہ سبھی یہاں پر موجود ہیں اور ابھی کھانا کھا رہے ہیں. تو اس کے بعد میں جو ہے ان کی ابھی ٹریننگ ہوگی یہاں پر جو کہ ہمارے حاجی جاوید صاحب کو دیتے ہیں. تو اس کے اندر جو ہماری مائیں بہنیں بھی جاتی ہیں اور جو ہمارے بھائی حضرات جاتے ہیں. تو یہ جو ہے جو ان کا کیمپ ہے یہاں پہ اپنے جموں کے اندر ہے بٹھنڈی موڑ پہ. تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پیچھے ان کا جو ہے بینر بھی لگا ہوا ہے. اس کے اندر جو ہے انہوں نے اپنا پورا ایڈریس بھی دیا ہوا ہے. شاپ نمبر 5 حاجی ہاؤس نیئر ریلوے مسجد جموں. تو بھائی اگر کسی کو بھی آنا ہو تو وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ کر سکتا ہے جو کہ ہمارے حاجی جاوید صاحب ہیں. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ عز و جل کا ہم پر شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے نیک لوگ بھی رکھے ہیں کہ جو ہمیں یہاں پر سکھاتے ہیں. کہ جو لوگ ہم سے پہلے گئے ہیں ان نے وہاں کا پورا کلچر دیکھا، وہاں کا سسٹم دیکھا، وہاں رہنے کا طریقہ، جو وہاں کی فرض ہیں، جو وہاں کی سنت ادا کیسے کرنی ہے، جو اپنی مسجد حرام کے اندر نماز ادا کیسے کرنی ہے.
تو گائس وہ پورا مطلب جانے کا اور آنے کا وہ سب جو ہے مطلب یہاں پہ سکھایا جاتا ہے. اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے بھی لوگ دیے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. اب وہ وقت آ گیا, وہ گھڑی آ گئی جس کے لیے کہ ہم ایک ٹائم سے انتظار میں تھے اور تیاریاں کر رہے تھے کہ کب ہم اس قابل بنے کہ اس بیت اللہ کو جا کے اس کے چکر لگائیں. الحمدللہ آج وہ وقت آ گیا ہے اور ماشاءاللہ آج آپ کے چہرے کی جو رونقیں ہیں, آپ کے چہرے سے جو محسوس ہو رہا ہے کہ بڑا ہی خوشی کا مقام نظر آ رہا ہے. اور پھر اللہ نے ان کو موقع دیا ہوا ہے, لیکن بہت سارے ایسے ہیں جو پہلی بار جا رہے ہیں, تو ان کی خوشی اور بھی زیادہ ہے کہ ہم پہلی بار جا رہے ہیں, کیونکہ جو پہلے گئے ہوئے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ بار بار بلا رہا ہے, اور جو نئے جا رہے ہیں انہوں نے بھی وہی کرنا ہے کہ وہاں جب کوئی جاتا ہے تو جب بیت اللہ پہنچتا ہے کہتا ہے اللہ اس اپنے گھر مجھے بار بار بلانا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو میرے پاس آئے گا وہ میرا مہمان ہے. حج اور عمرہ کرنے والا کیا ہے؟ اللہ کا مہمان ہے. ایک حدیث میں ہے کہ آپ عمرے پہ عمرہ کرو, یہ آپ کے گناہوں کا کفارہ ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا حج کر لو, حج کا بدلہ صرف اور صرف کیا ہے؟ جنت. حج کے لیے انعام یہ رکھا ہے کہ آپ حج کرو, اس کا بدلہ میں آپ کو کیا دوں گا؟ جنت. اور کہ ایک گناہ 1,00,000 کے برابر اور ایک نیکی 1,00,000 کے برابر اور ہو جاتی ہے. پھر وہ اس دن سے اپنے پاس ایک ڈائری رکھ لیتے ہیں. آپ سب نے رکھی ہوگی وہ ڈائری, اس پہ آپ نے حساب لگایا ہوگا کہ مجھے کتنے طواف کرنے ہیں, کتنی نمازیں پڑھنی ہیں, کیا سجدہ کرنا ہے, اور ایک نماز 1,00,000 کے برابر ہے. میرے اگر 10 دن مکہ المکرمہ حرم میں ہے تو وہ کتنی میری نمازیں بن گئی, میری کتنی نیکیاں بن گئی. آپ سب نے جن کو کل سفر ہونا ہے, اور جو کل سفر شروع ہوگا اس میں کل میں بھی ہمارے 2 گروپ ہیں. ایک گروپ دن کے 12 بجے جائے گا جموں کے ایئرپورٹ سے, اور دوسرا گروپ شام کو 4 بجے جا رہا ہے 3:50 پہ جموں کے ایئرپورٹ سے. وہ ٹکٹیں آپ کے پاس سب کے پاس موجود ہیں, اس حساب سے آپ اپنے آپ سفر کو خود دیکھیں. جو فلائٹ 3:50 پہ ہے اس کا امیر میں کہہ رہا ہوں آپ کو منظور ہوا تائید کرنا, وہ اس کا امیر ظفر میرا چھوٹا بھائی ہے. اور جو صبح 12 بجے لوگ جا رہے ہیں ان کا امیر مظفر مشتاق صاحب ہے. میں بھی ساتھ ہوں. ہو گئی یہ 2. اب ایک ہماری فلائٹ ہے جو 8 تاریخ کو یہاں سے جا رہی ہے. سفر میں آپ سب کچھ کریں, آپ کا سب کچھ غائب ہو جائے, ایک چیز کو بچا کے چلنا ہے, وہ ہے آپ کا پاسپورٹ. آپ کو سفر میں تکلیف آئے گی, اگر آپ باہر ہیں تو واپس جب تک نیا نہیں بنے گا تو آپ کو اپنے ملک میں آنا نہیں دیں گے. اگر ملک میں ہیں تو جا رہے ہیں ایئرپورٹ پہ ڈیمیج ہو گیا تو آپ کو باہر نہیں جانے دیں گے. اس انداز سے جائیں, سامنے بیت اللہ, آنکھوں کے سامنے, دل میں سبز گنبد, اور پھر ہماری لبیک اور دیوانے, پھر اس سفر کا مزہ آئے گا. دوسرا یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے یہ اعمال کرنے ہیں, اتنی نمازیں پڑھیں گے کہ اتنا ثواب ہوگا, اتنے طواف کریں گے کہ اتنا انعام ملے گا, اتنا درود پڑھیں گے کہ ہم کو اس درود کے بدلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ محبت اور یہ رشتہ ہمارا کتنا مضبوط اور قائم ہوگا. جب ان چیزوں کو ہم اپنے دلوں میں لے کے چلیں گے پھر سفر کے اللہ کے مہمان ہیں. تو ماشاءاللہ جو اللہ کا مہمان, جس کا میزبان اللہ ہو, مکہ المکرمہ میں آپ کی میزبانی اللہ تبارک و تعالیٰ خود کرے, اور مدینہ المنورہ میں اپنے حبیب سے آپ کی میزبانی کروائیں, تو پھر پہلے وہ مہمان بنے گا. پھر آپ آؤ, لبیک پڑھتے آؤ, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد ونعمت لک والملک لا شریک لک. اس سے بڑی تمنا انسان کو کیا ہو سکتی ہے؟
اور یہ کوئی عام جگہ نہیں ہے. کیوں؟ اللہ کے حبیب نے خود اپنے زبان مبارک سے فرمایا. کیا فرمایا؟ ما من مسلم یسلم علی حتی رد اللہ علی روحی حتی اردہ علیہ السلام. جو بھی میری امت کا کوئی مسلمان میری قبر اطہر پر آتا ہے، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکہ یا سید الانبیاء، جب یہ کلمات کہتا ہے تو اس کی زبان سے یہ سلام جب نکلتا ہے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ میری روح کو متوجہ کر دیتے ہیں حتی اردہ علیہ السلام، یہاں تک کہ اس کے سلام کا میں اپنی زبان سے جواب دیتا ہوں وعلیکہ السلام یا امت کے بندے، تجھے میری طرف سے سلامتی. اور جس انسان کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے کہیں گے وعلیکم السلام، اللہ تعالیٰ تجھے امن دے دے، سلامتی دے دے، تیری ایمان کو اللہ تعالیٰ محفوظ کرے، اس سے بڑا خوش قسمت دنیا کے اندر کوئی نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں آپ جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر جا رہے ہیں اور وہاں نبی پاک کی زبان سے آپ وعلیکم السلام حاصل کریں گے، اس سے عظیم چیز آپ کے لیے دنیا کے اندر کچھ نہیں ہو سکتی ہے. اس لیے آپ نہ دھو کر صاف ستھرے ہو کر اپنے دل و دماغ کو صاف کر کے اللہ کے حبیب کے روزے پر حاضر ہو جائیں گے اور السلام کہیں گے تو اللہ کے حبیب اپنی زبان سے آپ کو جواب دیں گے. دوسری روایت میں کیا فرمایا؟ من زار قبری بعد وفاتی وجبت لہ شفاعتی. اللہ کے حبیب نے فرمایا جو میری قبر اطہر کی زیارت کرے گا میری وفات کے بعد وجبت لہ شفاعتی، قیامت کے دن اپنی امت کے ان افراد کو میں کھڑے کروں گا جنہوں نے مدینہ منورہ آ کر وہ کھڑے ہو جائیں، آج میں ان کی سفارش کر کے ان کو جنت کے اندر بھیجوں گا. کتنی بڑی سعادت ہے، کتنا عظیم مقام ہے اور کتنی بڑی خوش قسمتی ہے ہم لوگوں کے لیے. ہم بے سہارا ہیں، ہمارے پاس کسی طرح کا سورس نہیں ہے. ہم صرف، میں نے کہا نا کہ انسان مکہ اور مدینہ صرف مال کے بلبوتے پر نہیں پہنچتا ہے. آئیں گے جن کو مال کروڑوں اور لاکھوں اور اربوں اور خربوں میں ہے لیکن مکہ اور مدینہ ابھی نہیں پہنچے ہیں. جن کا انتخاب اللہ نے کر لیا وہ بڑے سعادت مند لوگ ہیں. آپ مدینہ رسول کے اندر جائیں گے جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود حاضر ہوں گے، آپ کی حاضری کے الفاظ کو خود سنیں گے. اور مکہ اور مدینہ کا سفر ہے، اس لیے اس روایت کو آپ سامنے رکھ کر خندہ پیشانی کے ساتھ اس کو قبول کریں انشاءاللہ. اس مدینہ پہنچ کر اگر دو رکعت نفل مسجد قباء کے اندر کوئی ادا کرے گا اس کو ایک مقبول عمرہ کا ثواب ملے گا. جیسے آپ یہاں سے جا کر مکہ کے اندر عمرہ کریں گے، اگر وہی مدینہ کے اندر جا کر آپ مسجد قباء کے اندر 2 رکعت ادا کریں گے کتنا ثواب ملے گا؟ ایک مقبول عمرہ کا. روزانہ آپ پیدل جا سکتے ہیں اور اگر پیدل نہیں گاڑی پر جائیں گے 2 ریال آپ کو کرایہ دینا ہے. کتنا 2 ریال ہے؟ یہاں کے حساب سے زیادہ سے زیادہ رکھو آپ کے 50 روپے جائیں گے لیکن آپ کو ایک مقبول عمرہ کا ثواب ملے گا. اور آپ جب مدینہ منورہ کے اندر جو 8-9 دن آپ گزاریں گے، آپ روزانہ کوشش کریں جو پیدل نہیں جا سکتا ہے تو روزانہ آپ گاڑی کے ذریعے سے روزانہ ایک مقبول عمرہ کا ثواب لیتے ہوئے آئیں اور روزانہ مسجد قباء میں جائیں. مسجد قباء کون سی مسجد ہے؟ جب اللہ کے حبیب نے مکہ سے ہجرت کی، مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلی جو مسجد اللہ کے حبیب نے اپنے دست مبارک سے قباء ہے اسلام کی سب سے پہلی مسجد، یہ مسجد نبوی سے پہلے والی تعمیر شدہ مسجد ہے. وہاں پر آپ 2 رکعت نماز ادا کریں گے اور اللہ کے حبیب نے اپنے دست مبارک سے اس کی بنیاد رکھی ہے. قرآن پاک نے کہا لمسجد، یہ ایسی مسجد ہے اسست علی التقوی، اس کی بنیاد تقوی پر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ امام الاتقیاء سارے انبیاء کے سردار نے اس کی بنیاد رکھی. ہمیں اللہ تعالیٰ وہ سعادت بھی نصیب کرے گا، اس مسجد کے اندر پہنچائیں گے. اللہ کے حبیب نے وہاں ظہر کی نماز ادا کی تھی، 2 رکعت نماز بیت المقدس کی طرف ادا کی اور 2 رکعت کے بعد اللہ کے حبیب جب بیٹھے جبریل امین عرش سے آئے. اللہ تعالیٰ نے کہا آپ کی تمنا تھی کہ میرا کعبہ اور میرا رخ اللہ کے گھر بیت اللہ کی طرف مکہ کی طرف ہو جائے. اللہ کے حبیب نے فرمایا، اس کے بعد جبریل امین نے کہا کہ اب آپ کا کعبہ بیت اللہ کر دیا گیا ہے. اس کے بعد آخری 2 رکعتیں جو ظہر کی ہے
وہ اللہ کے گھر بیت اللہ کی طرف, مسجد حرام کی طرف, خانہ کعبہ کی طرف ادا کی. اس مسجد کے اندر 2 قبلوں کی شکل آج بھی بنی ہوئی ہے. 2 رکعتیں اللہ کے حبیب نے بیت المقدس کی طرف ادا کی اور 2 رکعت نماز اللہ کے حبیب نے خانہ کعبہ کی طرف ادا کی. وہاں بھی 2 رکعت نماز آپ ادا کریں گے. لازم جہاں پر ہوا وہ لمبا قصہ ہے, چونکہ مختصر واقعہ میں صرف احد پہاڑ کے بارے میں کہوں گا. اللہ کے حبیب نے جب وہاں غزوہ ہوا, اللہ کے حبیب کو احد پہاڑ نے ایک جگہ دی. اللہ کے حبیب وہاں پر ٹھہرے اور اللہ کے حبیب نے فرمایا یہ احد مجھ سے محبت کرتا ہے, اس لیے یہ بیچ سے چر گیا اور میں نے یحبنی وانا احبہ, یہ احد پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہوں اور اس احد پہاڑ سے میں محبت کرتا ہوں. مدینہ المنورہ کے اندر کچھ ایسی جگہ ہیں جن کو دنیا کے اندر اللہ کے حبیب نے خود بشارت دی کہ یہ جگہ جنت کے اندر جائے گی. ان جگہوں میں سے ایک جبل احد ہے. احد پہاڑ کے بارے میں فرمایا یہ جنت کے اندر, اس لیے کہ محمد عربی سے سچی محبت کی. اگر ہم بھی وہاں محبت کا دعویٰ جو کر رہے ہیں, اگر حقیقت میں وہاں اتنا درود پڑھیں گے کثرت کے ساتھ, لاکھوں میں ہم پڑھ کر آئیں گے, روزانہ 10,000 درود پڑھ کر آئیں گے اور 7-8 دن کے اندر ہم لاکھ تک جائیں گے. لیکن انسان وقت کی قدر کرے تب وصول کی اہمیت ہے. اور وہاں وہ جنت البقیع کا وہ مخصوص حصہ جس کے اندر 10,000 صحابہ, جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہیں, آپ کے صحابہ ہیں, آپ کی بنات ہیں, وہاں پر ان کی قبریں ہیں. وہاں پر جائیں گے, پوری امت کی طرف سے ان کو آپ جزائے خیر پہنچائیں گے, ان کے لیے ایصال ثواب کریں گے, ان کی درجات کی بلندی کی آپ دعا کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کا بیڑا پار کرے گا. بلکہ اللہ کے حبیب نے فرمایا من یرید من یستطیع ان یموت بالمدینہ, جس کے اندر اس کی موت ہو جائے فلیمت بہا فانی اشفع من یموت بالمدینہ, میں قیامت کے دن اس آدمی کی بھی سفارش کروں گا جو مدینہ منورہ کے اندر جس کی موت ہو جائے گی. کتنی فضیلت والی جگہ ہے جہاں موت کی بھی سربلندی ہے, جہاں حیات کی بھی سربلندی ہے, جہاں زندگی کا ایک ایک گوشہ انسان کے گناہوں کے اندر یہ لت پت ہو چکا ہے, اس کو صاف پاک کر کے واپس آنا ہے. اور جب واپس انسان آئے گا صفائی کے ساتھ, اللہ کے حبیب کا فرمان ہے کأنہ ولدتہ امہ, ایسا پاک ہو کر آئے گا جیسے کہ اس کی ماں نے آج ہی اس کو جنم. 24 گھنٹے رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اللہ کے گھر کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اللہ سے مانگے, اے اللہ اس گھر کے سامنے تجھ سے مانگتے ہیں ہماری زندگی کے اندر جو خرابیاں ہیں وہ ختم فرما دے. آج کے بعد ہم نئی زندگی کو شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ. پھر آپ کی زندگی روز روشن کی طرح ایسی روشن بن جائے گی کہ دنیا کے اندر لوگ آپ کی مثالیں دیں گے. میسنجر یا دوسرے کوئی بھی ایپس ہیں واٹس ایپ کو چھوڑ کے وہ آپ یہاں بھی کر لیں, اپنے پاس ڈاؤن لوڈ کر لیں, اور جو گھر میں فون ہوتے ہیں ان میں بھی کر لیں, تو وہ آسان ہو جائیں گے. پاور بینک ہاتھ میں. سال کے بعد جا رہے ہیں میں 6 سال کے بعد. اچھا 6 سال آپ جا رہے ہیں, تو یہ آپ کا مطلب ماشاءاللہ پہلا سفر ہے, دوسرا سفر ہے؟ ماشاءاللہ اس سے پہلے ہم نے حج بھی کیا ماشاءاللہ 2017. ماشاءاللہ. تو آپ کی نیت کا, آپ کی تمنا کیا ہے؟ نہیں, اگر یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, احسان ہے, جس نے ہمیں پھر سے وہاں ایسا ہے کہ پہلے تو ہم دعا کریں گے کہ یہ نہ ہو. سنو نا, کیا کہیں گے؟ پھر یہ پہلے تو کہہ کہ اللہ کسی تعالیٰ سے تو ہم کوئی سب کو فائدہ نہیں بار ہوگا, بار اس گھر میں بلائے, اور یہ تڑپ رہنی چاہیے ہمیں دل میں, اور وہاں جو احکامات ہیں صحیح طریقے سے چلنے کی وہ دل میں وہ اترنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے بڑی بات. مجھے آپ کا نام اچھا بانی حال سے. تو آپ یہ ہے کہ آپ کتنے سال کے بعد جا رہے ہیں؟ اچھا پہلی بار جا رہے ہیں, تو مطلب یہ آپ کتنے سال کے بعد مطلب یہ ہے کہ آپ کو وہاں جانا ہے؟ یہ بہت اچھی بات ہے. یہ مجھے پتہ نہیں میری جو اس میں رہی ہے 10 قسم کی اس کے اسمال اور کھڑے ہوں گے. تو اس کا یہ تقاضا ہے کہ ہمیں انتظام کا پتہ ہے, انشاءاللہ یہ وقت کریں گے. آپ لوگوں نے بہت اچھا مشورہ دیا ہے اور بہت اچھا ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. آپ کی دعا کیا رہے گی جناب؟ دعا یہی رہے گی کہ اللہ میرے گناہوں کی مغفرت. آمین. جو بھی میرے احباب ہے, دوست ہے, ظفر کی ٹکٹ نہیں ہے, اور عالم اسلام میں جتنے بھی مومن ہیں, اللہ ان کی گناہوں کی مغفرت ان کی کرے. ٹکٹ آپ سوچا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے گا جانے کی؟ انشاءاللہ اللہ جب چاہے. آمین آمین. اس میں کینسل ہونے کے چانسز کم ہیں. اگر کینسل ہونے کے چانسز ہیں تو وہ صبح جاری عمرہ کے لیے شام کے چانسز پہلی بار جا رہے ہیں.
उतर रहा है जनाब, मुझे पता है कि कहाँ इकट्ठे होना है, आपको रूम का कौन सा आमीन, साथी आमीन। होना ये है है, कि मतलब अब आपको वो देना है। रहते कहाँ पे? वो ठीक है, दुकान पे। आपको अभी आपने क्या दिया, रूम का कैसा हो साथी रहा है? मुझे पता चल गया, डार साहब देवा साहब इकट्ठे जाओ। सोचता है कि कब पहुंचे। अच्छा अच्छा क्या लेना है? जाओ ना लोग, जाओ। मैं ये कहता हूँ कि आपके मतलब आ जाओ। क्या दुआ करें जब आप वहाँ पहुँचेंगे? कि इंशाल्लाह अपने लिए अपनी मग़फ़िरत चाहेंगे आमीन आमीन। और जो जितनी जम्मू कश्मीर के ये हालात हैं इस पर भी कोशिश करेंगे। आमीन आमीन। सब कुछ जो अच्छा लोग अभी तक नहीं गए तो आप उनको मतलब क्या कहेंगे? उनके लिए भी दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला उनको भी हाज़िरी दे। आमीन आमीन। शुक्रिया। ये है कि मतलब इसको को छोड़ दो, रास्ते में बताऊंगा। अभी कल का दिन हम इससे पहले भी आपके यहाँ कि आप नहीं, मैं पहली बार जा रहा हूँ। पहली बार जा रहे हैं तो आपको मतलब अभी ये है कि आप अब वहाँ पे जा रहे हैं तो आप क्या महसूस कर रहे हैं कुछ? ये अल्लाह का फजल है, बहुत ज़्यादा खुशी है और ये अल्लाह का करम है, जिसको बुलाए वही उस दर पर पहुँचता है। तो अब ये तो हमारी खुश नसीबी है। बिल्कुल। तो अल्लाह का करम। जो लोग और क्या कहेंगे, मैसेज क्या देंगे आप? मैं सबसे यही मैसेज देना चाहूँगा कि सब जो है वो दुआ करें कि अल्लाह ताला उन्हें भी अपने वो बारगाह में बुलाए, उम्रा की हज की सादत नसीब करे और अपनी ज़िंदगी को बदले। आमीन। तो जो लोग अब तक नहीं गए तो आप उनको क्या कहेंगे? उनसे कहूँगा कि वो भी जल्द से जल्द और ख़ासकर अल हरम टूर एंड हज एंड उम्रा के साथ जो है वो भी इंशाअल्लाह प्रोग्राम प्लान करें। आमीन आमीन। आप भी जा रहे उम्रा पे जा रहे हैं कि आप पहली बार जा रहे हैं? आप इससे पहले भी गए? नहीं, पहली बार। अच्छा, पहली बार जा रहे थे। जी है कि आप पहली बार जा रहे हैं तो आप क्या महसूस करें अपने आप को, मतलब कि आप यहाँ से उठ के आप वहाँ पर जा रहे हैं? जो लोग आपको देखें तो आप उनको क्या करेंगे? काफ़ी सरहद का मुकाम, खुशी का मुकाम समझ मेरे जैसे ये अदना से इंसान को इस क्या कहते हैं सब्र महमूद का मौका मिला, ये अल्लाह ने इंसाफ किया, तो ये बहुत अच्छी बात है। जो लोग मेरे क्या कहते हैं इस मैं उनको ये कहता हूँ, मशवरा देता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके वे सब लोग जो इसके काबिल हैं, जो इस्ताद रखते हैं, उन्हें ये तैयारी करनी चाहिए। और यहाँ मक्का मुअज़्ज़मा, मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा का सफ़र जो है करना चाहिए, जल्द से जल्द जितना हो सके इसकी तरफ उन्हें राग़िब होना चाहिए। अच्छी बात है कि ये ज़िंदगी का एक ज़रूरी जुज़ है और करना चाहिए। ठीक है। जय साहब, आप उम्रा के लिए जा रहे हैं? बिल्कुल जी माशाल्लाह। तो आप इसमें पहली बार जा रहे हैं, अभी आप इससे पहले भी गए? मैं हज किया हुआ है मैंने माशाल्लाह। 2018 में। अब उम्रा में जाने का जो कुछ तमन्नाएं और बहरहाल ये तड़प रहती है वहाँ की। ये कोरोना की वजह से हम 2 साल न कर पाए, तो बहरहाल पहली फुर्सत में खुली है तो मैं चाहता हूँ कि पहली फुर्सत में जाकर हम वहाँ का हरम का जो है दीदार करें और तवाफ करें। ये बहुत बड़ी जो लोग आपको देख रहे हैं आप उनको क्या कहेंगे, आप उनको मैसेज क्या देंगे अपनी तरफ से? बहरहाल ये बहुत बड़ी एक सादत है कि इंसान को ज़िंदगी में जाना चाहिए। वही जैसे आपने अभी काजी साहब से, मुफ्ती साहब से सुना, यही तो एक इस्लाम का सबसे बड़ा एक जो है चीज़ है कि इंसान मक्का और मदीना से होकर आया है। जय साहब, आप भी जा रहे हैं? कि सभी जा रहे हैं अंदर? जी इंशाअल्लाह। तो आप कहाँ पे रहते हैं? मैंड्र में। अच्छा, मैंड्र से हैं। जी। तो आप पहली बार जा रहे हैं? पहली बार। आप पहली बार जा रहे हैं तो ये है कि आप जो है कुछ मैंड्र के रहने वाले और आप जो पहली बार जा रहे हैं तो आप क्या महसूस कर रहे हैं? जी जी। आप कहाँ से? आप मैंड्र से। मैंड्र से। तो आप भी जा रहे हैं जनाब? जी बिल्कुल इंशाअल्लाह। माशाल्लाह। तो जनाब ये है कि आप अब मैंड्र के रहने वाले हैं तो अल्लाह ताला आपको तौफीक दी कि आप उम्रा करने के लिए जा रहे हो, तो आप मतलब जो लोग आपको देख रहे हैं तो आप क्या कहेंगे उनको? अल्लाह का शुक्र कि अल्लाह ने शहादत नसीब की, तो मैं दूसरी मर्तबा जा रहा हूँ। आमीन आमीन। मेरे साथ ये सारे जो बुज़ुर्ग हैं, ये सारे मेरे मोहतरम रिश्तेदार हैं और ये सब अल्लाह के फजल से पहली बार जा रहे हैं। तो रही जावेद साहब की बात, तो जावेद साहब का जहाँ तक हमारा तजर्बा है वो ये है कि जावेद साहब एक असूल पसंद इंसान हैं, कमिटेड टाइप के इंसान हैं, जो कहते हैं सो करते हैं। बड़ा फजीलतों वाला सफ़र है
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر بیت اللہ شریف کا طواف کا معاملہ ہے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک میں حاضری کا معاملہ ہے. اس سے بڑھ کر خوشی اور کیا کے لیے کی جائے تو ہم آپ کے لیے بھی، جاوید صاحب کے لیے بھی، اور انشاءاللہ پوری امت مسلمہ کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے دعا کریں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم. یا اللہ انت اللہ لا شریک لک، لک الحمد ولک الشکر ولک الثناء کل انت ولینا فی الدنیا والآخرہ. اے اللہ تیرا کرم ہوا، تیرا احسان ہوا، ہم سب لوگوں کا انتخاب تو نے ایک ایسے سفر کے لیے کیا. ہماری بساط میں یہ نہیں ہے، ہماری قوت اور طاقت میں نہیں ہے. اے اللہ تیرے حبیب کا فرمان ہے جس کا سفر ایسے مقدس مقام کی طرف ہوتا ہے یا اللہ کی طرف سے انتخاب ہوتا ہے. اے اللہ ہمیں اس سفر کی قدردانی کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ اس سفر کو ہم آسان فرما. اے اللہ اس سفر کو ہم سب کی طرف سے قبول فرما. اے اللہ اس سفر کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا، آخرت میں اللہ سرخ روئی کا ذریعہ بنا. اے اللہ موت کے اندر آسانی کا ذریعہ بنا. آخرت کی تمام منازل کے لیے اس سفر کو ہم سب کے لیے ذریعہ آخرت بنا دیں. اے اللہ ہم نے مکہ اور مدینے کے سفر کا ارادہ کیا ہے. اے اللہ تیرے حبیب کا فرمان ہے یہ ایمان کا مرکز ہے، یہ ایمان کا سرچشمہ ہے. اے اللہ ہم یہاں سے خالی ہاتھ جا رہے ہیں، گناہوں کے اندر ملبوس ہیں. اے اللہ وہاں ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ اس سفر کو ہمارے گناہوں کے بخشش کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ آپ کا ذریعہ بنا دے. ہماری ماؤں اور بہنوں کی اللہ عزت اور آبرو کی ذریعہ بنا دے. اے اللہ ان کی عزت اور آبرو کی حفاظت کا ذریعہ بنا دے. نوجوانوں کے طبقے کو اے اللہ بچاؤ کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ ہماری قبر کے اندر عذاب کے بچنے کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ اس کو ہماری طرف سے بھی قبول فرما. اے اللہ ہمارے والدین کی طرف سے بھی قبول فرما، طارب کی طرف سے بھی اس کو قبول فرما. اے اللہ اس سفر کے اندر جن لوگوں کا ساتھ ہے، جن لوگوں نے اس سفر کا بندوبست کیا ہے، خصوصاً اے اللہ جاوید صاحب نے جو بندوبست کیا ہے، اے اللہ ان کو اس کا جزائے خیر نصیب فرما. دنیا میں بھی ان کو عافیت کا ذریعہ نصیب فرما، آخرت میں بھی ان کے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ ہم سب لوگ بیٹھے ہیں تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے، ہم اس سفر کے لائق نہیں ہیں اس لیے کہ ہماری ساری زندگی گناہوں میں گزر رہی ہے. اے اللہ ہمارا ذہن بھی خراب ہے، ہمارے دماغ کے اندر بھی فطور ہے، ہمارے اعمال کے اندر بھی خرابی ہے، لیکن پھر بھی تیرا کرم ہے، تو نے ہم سب گنہگاروں کا انتخاب کیا ہے. اے اللہ ہم سب کے لیے اس سفر کو آسان بھی فرما، نجات کا ذریعہ بھی بنا دے. اے اللہ مکہ المکرمہ کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما، مدینہ الرسول کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما. وہاں کا ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ اور ایک ایک گھنٹہ اس کو قیمتی بنانے کی توفیق نصیب فرما. ہم یہاں سے گناہ لے کر جا رہے ہیں، اے اللہ وہاں سے آ جائے. اللہ کے حبیب کا فرمان کے مطابق 24 گھنٹے ان شہروں کے اوپر رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اے اللہ ان رحمتوں کا حصہ بھی ہمیں نصیب فرما. اے اللہ وہ 24 گھنٹے جو اللہ کے گھر پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں، مدینہ منورہ کی بستی کے اندر نازل ہوتی ہیں، اے اللہ وہاں جا کر ان تمام رحمتوں سے ہم سب کو منور فرما دے، ان رحمتوں کا حصہ ہمیں نصیب فرما دے. یہ سفر آج سے ہم نے ارادہ کر دیا ہے. اس سفر کی جو پریشانیاں ہیں، دشواریاں ہیں، مشکلات ہیں، اللہ ان پر صبر کی، استقامت کی ہمیں توفیق نصیب فرما. اے اللہ اتفاق اور اتحاد کے ساتھ مل جل کر ہم سب کو یہ عظیم سفر کرنے کی سعادت نصیب فرما. اے اللہ موت کا وقت ہم سب کے لیے آسان فرما. اے اللہ ہم سب کے لیے اللہ اس سفر کو نجات کا ذریعہ بنا دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.